بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دی، اور درود و سلام محمد وآل محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، شیر افضل مروت بانی کے نقش قدم پر ڈٹ گئے۔ یہ کیا کہانی ہے، اس کی آگاہی آپ کو دوں گا۔ اور رچرڈ گرہنل غائب، جو ولسن کے بل کا شور مچ گیا۔ پیر سیاست مولانا فضل الرحمان کا پی ٹی آئی سے شکوہ۔ قومی کانفرنس، حکومت ڈر گئی، تالے ٹوٹ گئے۔ افغان مجاہدین نے کرکٹ کے موجود کو مار بھگایا۔ ان تمام خبروں سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات، شیر افضل مروت بانی کے نقش قدم پر ڈٹ گئے۔ آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، ساری دنیا جانتی ہے کہ بانی 9 مئی کے معاملے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں کسی سے معافی مانگوں۔ اسٹیبلشمنٹ کا مطالبہ ہے، مختلف ذرائع سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ اگر یہ معافی مانگ لے قوم سے اور معاملات سدھر سکتے ہیں۔ لیکن خان نے یہ کہا کہ معافی جس نے مانگنی ہے وہ مجھ سے مانگے، بلکہ میں سب کو معاف کرتا ہوں، میں کسی سے کوئی بدلہ لینے کو تیار نہیں، لیکن میں معافی نہیں مانگوں گا۔ گوہر خان نے بھی ابھی ایک انٹرویو میں کہا ہے جی ٹی وی کے کہ جناب، وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں قربت حاصل ہو رہی تھی، میری آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی، گنڈا پور ساتھ تھے، وزیر اعلیٰ کے پی کے، لیکن ضد اور انا بیچ میں آڑے آ گئی، اور بات سیدھی سی ہے کہ عمران خان کسی بھی حالت میں کوئی معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میری تمام کوشش قید و بند کی صحبتیں صرف اس لیے ہیں کہ میں جمہوریت اور حقیقی آزادی کے لیے عوام کے ساتھ ملا کر کوشش کر رہا ہوں، میں مقبول لیڈر ہوں، میری جماعت مقبول ہے۔ تو گوہر خان صاحب نے بھی یہ کہہ دیا۔ اب معاملات جو ہیں اس سے بھی آگے چلے گئے کہ روزمرہ کی زندگی میں یہ معاملات جو ہیں عمران خان صاحب کے لیے مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ وہ جو ایک رپورٹ آئی ہے نگران حکومت کی طرف سے 9 مئی کے حوالے میں، اس میں 2 بڑی شخصیات کے نام نہیں، اس پہ بڑی چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں، پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی کے باہر بھی، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں گل ساڈی ہو گئی ہے، یعنی وہ 2 نام اس لیے نہیں ہے کہ ان کی بات چیت ہو گئی، جبکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا 6 وہ افراد بھی نکال دیے جہاں اراکین اسمبلی جو اپنا 26ویں ترمیم کے موقع پر رابطے میں نہیں تھے، یہ غائب ہو گئے تھے، جس میں ذہن قریشی کو رعایت دی گئی تھی خاص طور پہ کہ ان کے علاوہ باقی 6 نکال دیے جائیں۔ پھر ان کو دوبارہ صفائی پیش کرنے کا موقع دے دیا گیا، لیکن شیر افضل مروت کو کوئی موقع نہیں دیا گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں ابھی میں نے منہ بند کر رکھا ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اگر لوگ باز نہ آئے تو پھر میں وہی کچھ کہوں گا۔ اب وہ ڈٹے کیسے بانی کے نقش قدم پہ؟ وہ کہتے ہیں میری ساری جد و جہد بانی کے لیے ہے، بانی کی رہائی کے لیے ہے، اور میں مخلص ہوں، اور یہ جتنے فیصلے ہو رہے ہیں یہ صرف کانا پھوسی پہ ہو رہے ہیں، یعنی لوگ کان بھرتے ہیں اور اس پہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو میں استعفیٰ بھی دینے کو تیار ہوں قومی اسمبلی کی نشست سے، لیکن ڈائریکٹ عمران خان سے ملاقات میں عمران خان مجھے خود کہیں تو میں جناب استعفیٰ دے دوں گا، لیکن ملاقات تو دور دور چانسز نہیں ہیں۔ لہٰذا اب بانی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے شیر افضل مروت نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ پارٹی نے مجھے نکالا بغیر وجہ کے، بغیر میری صفائی پیش کیے، بغیر میری بات کو سنے، لہٰذا معافی مانگے پارٹی۔ میں کیوں معافی مانگوں؟ میرا کوئی قصور نہیں، پارٹی مجھ سے معافی مانگے۔ تو یہ آ گیا ہم نے بانی کے نقش قدم پر۔ اب بات کرتے ہیں رچرڈ گرنیل غائب ہے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ حلف اٹھانے سے پہلے صدر ٹرمپ کے بڑی انہوں نے کہا تھا آزاد فری عمران خان، یعنی عمران خان کو رہا کرو، بڑا شور شرابہ ہوا تھا۔ تو یہ کارنامہ تھا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ تھا لابنگ فرم کا کارنامہ جو ہائر کی ہے پی ٹی آئی نے امریکہ میں، ورنہ امریکہ نے تو حکومت گرائی تھی پہلے، وہ کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں وہ جو بائیڈن کی حکومت تھی جس نے ہماری حکومت گرائی، اپنا صدر ٹرمپ تو اپنا یار ہے، یہ نا کوئی تعلق نہیں، لیکن جو ہی حکومت ان کی آئی، انہیں حلف اٹھایا، اس سے پہلے رچرڈ گرنیل اپنی ذمہ داری سنبھالنے سے پہلے ہی غائب ہو گیا منظر سے۔ اب لابنگ فرم جو بنی ہے انہوں نے کارنامہ دکھایا اور ایک جو ولسن کو قابو کر لیا۔ جو ولسن کانگریس میں ایک بل پیش کر رہے ہیں جس کا
لب لباب یا بنیاد یہ ہے کہ سپہ سالار پاکستان یعنی جنرل عاصم منیر، ان کی فیملی، ان کے دوسرے جرنیلز اور پاکستان کے بیوروکریسی کے لوگ جو بڑے اہم لوگ ہیں ان پر کم از کم 30 دن کے لیے علامتی پابندی لگا دی جائے۔ اچھا یہ بل پیش کریں گے وہ، ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے تو پیسے بھرو نے پاجی لابنگ فارم والوں۔ اچھا بل پاس بھی ہو جائے تو پاکستان کی صحت پہ اثر کوئی نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا اور دنیا یہ جانتی ہے کہ اسٹیٹ کے تعلق اسٹیٹ سے ہوتے ہیں، شخصیت سے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس وقت حکومت پاکستان سے وہ تعلقات مزید بہتر رکھنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ دہشت گردی کی جنگ پھر ہم قدم ہو کر لڑنا چاہتے ہیں، صدر ٹرمپ بھی، اور یہ اس کا ذکر بھی وہ کر چکے ہیں۔ تو ایسا چانس نہیں، لیکن جو ولسن سے پھر امیدیں وابستہ کر لی گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پیر سیاست کی۔ پیر سیاست مولانا فضل الرحمان، انہوں نے گلہ کیا پی ٹی آئی سے، انہوں نے کہا الائنس میں تو آپ ہمیں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ الائنس میں انہوں نے وفد بھی بھیجا اپنا، مولانا عبدالغفور حیدری کے حوالے سے جو ایک کانفرنس ہوئی اس میں وفد بھی بھیجا، لیکن ان کو گلہ یہ ہے کہ جناب جب چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ خان سے اپوزیشن کی طرف سے ملاقات ہوئی تو پی ٹی آئی اپنا 7 رکنی وفد لے کے پہنچ گئی، اس میں انہوں نے گھاس نہیں ڈالی جے یو آئی کو۔ تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، اس طرح نہیں چل سکتا۔ جبکہ اصل کہانی کیا ہے قومی کانفرنس کی، کہ یہ وکلا کمپلیکس میں ہوا تھا، اس کا ایک ہوٹل ہے، ایک حصہ جو لیز پہ دیا ہوا ہے، اس میں یہ پہلی کانفرنس پہلے دن ہوئی۔ تو دوسرے دن جناب وہاں پولیس پہنچ گئی تھے بھی، انہوں نے کہا خالی کرو جناب، حال کو لگا دیے تالے، لیکن جو کانفرنس کرنے والے تھے انہوں نے جناب تالے والے توڑے اور کانفرنس شروع کر دی۔ حکومت نے ایسی زبردستی پابندی لگائی، اہلکار بھیجے، پولیس بھیجی، ایک دن میں کیا ہو گیا جو دوسرے دن بھی کچھ ہو جاتا۔ ان میں تو آپس میں معاملات جو ہیں وہ سیدھے نہیں ہو رہے، بہت سے تحفظات ہیں، خدشات ہیں، لیکن حکومت نے ان کو خبروں کا عنوان بننے کا موقع دیا۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ حکومت تو قومی کانفرنس سے ڈر گئی، حکومت کی تو یہ ویلیو ہے، تو باقی معاملات جو ہیں وہ کیسے سنبھالے گی حکومت؟ تو انہیں بڑی تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جمہوریت کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم جمہوری اداروں کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم ایک جعلی حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور ان کو لاہور سے الیکشن میاں نواز شریف نے جتا کے وزیر اعظم بنایا تھا، لیکن اب وہ اپنی پارٹی بنا کے بیٹھے ہیں، لیکن وہ ٹانگا سواری بھی نہیں ہے اس میں، جو 4-6 بندے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہے اس میں، وہ خود ہیں اور ایک اور ہے، بس 2 رکنی پارٹی ہے، لیکن بہرحال وہ اس کانفرنس کے میزبان ہیں۔ اس میں دوسری جماعتیں شامل ہو رہی ہیں، اس میں جرنلسٹوں کو بھی کچھ کو بلایا گیا، انہوں نے بھی تقریر کی اور بہت سی باتیں آگے آئیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو افغان مجاہدین نے کرکٹ کے موجد کو مار بھگایا، پاکستان کی ہار پر بڑی باتیں ہو رہی ہیں بہت زیادہ۔ اب ایک اور موقع مل گیا کہ لاہور کے شہریوں نے قذافی اسٹیڈیم میں ایک بھرپور میچ دیکھا، افغانستان اور انگلستان کا۔ افغانستان کون؟ افغانستان وہ ملک جہاں ان کی اپنی ٹیم اپنے ملک میں نہیں رہ سکتی، وہ دبئی میں رہتی ہے، ٹریننگ کرتی ہے بھارت جا کے، بھارت پاکستان دشمنی میں ان کو ٹریننگ دے رہا ہے، اور یا دبئی میں ٹریننگ کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، پاکستانی کوچ ان کے ساتھ ہیں۔ اس وقت تو محمد یونس خان صاحب جو ہیں پاکستان کے سابق پلیئر، وہ ان کی کوچنگ کرے، پہلے جو ہے وہ اپنا راشد لطیف وغیرہ بھی اور بھی لوگ کر چکے ہیں، لیکن کوچنگ ہم ہی نے کی ہے، ہم ہی نے ان کو سکھایا۔ انہوں نے ایک لاہور میں بڑا زبردست میچ دکھایا، اور 300 اور کیا کہتے ہیں 337 رنز میرا خیال، ہاں انہوں نے بنائے، 325 رنز بنائے، اور جبکہ ان کے 37 رنز پہ پہلے 3 کھلاڑی آؤٹ تھے افغانستان کے، لیکن 325 بنائے۔ اور پھر انہوں نے جو کرکٹ کا موجد ہے انگریز یعنی انگلش، جس نے انگلش مطلب کرکٹ ایجاد کی ہے، برطانیہ کی ٹیم کو انہوں نے جناب 317 پہ آؤٹ کر لیا اور مار بھگایا۔ انہوں نے کہا ناسو اتھوں چیمپئن ٹرافی کھیڈن آئے ہو تسی۔ تو اس کی وجہ سے پاکستان پہ اور مزید تنقید ہونے لگی کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ تو بڑی چیمپئنز کی چیمپئن بھی رہی ہے، ورلڈ کپ بھی جیتے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، بڑے بڑے مقابلے میں جیتے ہیں، تو وہ تو افغانستان جیسی بھی کھیل کا مظاہرہ نہیں کر سکی۔ اس سے اچھا تو افغانستان ہے کہ انہوں نے لاٹھی چارج کیا اور انہوں نے بڑی ہمت اور دلیری سے بہادری سے لڑا یہ میچ، اور لڑ کے جناب وہ جیت گئے، اور انہوں نے خود تو جانا فائنل میں کہ نہیں، انہوں نے انگلینڈ کی تباہی کر کے ان کو چیمپئن ٹرافی سے فارغ کر دیا۔ تو ایک بڑی بات ہے، تنقید تو ہوگی پھر جب پاکستان کی ٹیم نے، لیکن وہ جو عاقب جاوید ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نا تجربے کاری تھی،
اس لیے ہماری ٹیم ہاری. بہرحال ہار جیت ہوتی ہے، کھلاڑی یہی ہیں، کل جیتیں گے تو پھر واہ واہ ہونی شروع ہو جائے گی. آج ہارے ہیں تو ظاہر ہے پھر سبکی بھی انہیں کی ہوئی ہے، چاہے پاکستان کی سبکی ہوئی، لیکن ہوئی ہے جو بھی ہے وہ کھلاڑیوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں نا افغانستان کا ایک کھلاڑی جو ہے وہ سینچری بنا لیتا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، ہمارے اچھے پلیئر نہیں کر سکے. فخر زمان کے بارے میں چونکہ وہ انجرڈ تھے، وہ نہیں کھیل سکے، اور تو ان کے بارے میں تھا کہ وہ ہوتے تو بڑا کچھ. اس سے پہلے سائم ایوب کا تھا کہ سائم ایوب بہت اچھا کھیل رہا تھا لیکن وہ بھی زخمی ہو گئے، وہ بھی آؤٹ ہو گئے. تو اب یہ افواہیں ہوگی کہ فخر زمان جو ہیں وہ کرکٹ سے استعفیٰ دے رہے ہیں، ریٹائر ہو رہے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ افواہیں ہیں، صرف خبر نہیں ہے یہ. تاہم سیاسی صورتحال جو ہے وہ اسی طرح بڑھ رہی ہے. اپوزیشن کہہ رہی ہے حمید کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ سڑکوں پہ آئیں گے، دم دم مست کلندر کریں گے. لیکن وہ جو بیوٹیفل سینیٹر ہے نا فیصل واڈا، وہ کہتے ہیں کہ مار نہیں پائے گی، مارو ماری ہوئے گی ایسی کہ یاد کرو گے بہت سخت مقابلہ ہوگا، یعنی پھڈے پہ پھڈا ہوگا، تو ایسا کام نہ کرنا. یہ وہ نشاندہی کر رہے ہیں. باجی بیوٹیفل سینیٹر ہے، بات تو سننی چاہیے، کچھ سبق سیکھنا چاہیے ماضی سے، لیکن کوئی سیکھنے کو کچھ تیار نہیں ہے. اور یہی شاہد خاقان عباسی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ماضی سے سبق نہیں سیکھ رہے. وفاقی حکومت چل رہی ہے، کہہ رہی ہے سب اچھا ہے، بلکہ وہ اب کابینہ میں اضافہ کرنے جا رہی ہے اور اس کے بہت سے نام آ چکے ہیں، لیکن ابھی کسی کو یہ نہیں پتا کہ فائنل نام کون سے ہوں گے. قومی کانفرنس بھی جاری ہے، شام تک باقی معاملات بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن فی الحال اتنا ہی. آپ سے جاتے جاتے درخواست کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان.